الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الأعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ توبہ کی آیات 119 سے لے کر جو ہے نا وہ 122 تک تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں بہت اہم مضمون اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اگر اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کا کوئی موضوع جو ہے وہ ہم اس کا جو کوئی موضوع جو ہے وہ ہم جو ہے وہ چاہیں کہ کیا موضوع ہے اس کا، تو اس کا موضوع جو ہے وہ یہ بنتا ہے سچ کی اہمیت اور سچائی پر چلنے والوں کا مقام۔ بہت اہم موضوع ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ جو ہے نا وہ مجھے بھی اللہ توفیق دے کہ میں اسے بہتر طریقے سے آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ عرض کر سکوں، اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی اس میں اچھی بات ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیات جو ہیں ان کا زمانہ نزول جو ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ہے اس کا آخری دور، دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں غزوہ تبوک کا زمانہ۔ یہ غزوہ تبوک جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے جو ہے نا وہ آخر کے اندر جا کر سن 9 کے اندر جا وہ ہوئی ہے۔ سن 10 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ سچ جو ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے اس کے بالکل اپوزٹ بالمقابل
وہ ہے جھوٹ. جھوٹ جو ہے نا یہ ایک ایسی کبھی چیز ہے، ایسا کبھی عمل ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان میں تو اس کو جو ہے وہ منافقوں کے عمل سے تعبیر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیات المنافق و ثلاثہ اذا حدث کذب اذا اؤتمن خان و اذا وعد اخلف. اب دیکھیں سب سے پہلی جو اس کے اندر جو ہے وہ منافق کی نشانی بتائی گئی اذا حدث کذب، جھوٹا، جھوٹ بولنے والا. اور ایک اور بھی روایت ہے جس میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شناخت جو ہے نا وہ اس کو اس طرح جو ہے وہ بیان فرمایا کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ایمان کے ساتھ یہ گناہ ہو سکتا ہے، فلاں گناہ ہو سکتا ہے، فلاں گناہ ہو سکتا ہے، اس طرح کچھ چیزوں کا ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مومن سے غلطی ہو سکتی ہے. اور وہ ایک دوسری حدیث میں بھی ہے، ظاہر ہے ایمان کا جب لیول ڈاؤن ہوتا ہے تو غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر جب یہ پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہوتا. یعنی یہ دو روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، یعنی اصل کے اندر پھر وہ مومن نہیں رہا، پھر وہ منافق ہو جاتا ہے. جب اس بات تک جب وہ پہنچا ہے نا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا یہ جو چیز میں نے جس کا ذکر کیا ہے نا ابھی، اس پر بھی تھوڑی سی میں گفتگو کروں کیونکہ یہ پھر مسئلہ بن جاتا ہے. مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ فلاں نے جھوٹ بولا وہ منافق ہو گیا. یہ بات سمجھ لیں جی، منافق جو ہے وہ قانونی طور پر ایمان والا ہی سمجھا جاتا ہے. قانون اور حقیقت جو ہے اس کو سمجھ لے. قانون ہے دنیا میں، جیسے ہم نے عام طور پر سنا، قانون اندھا بہرا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس لوگ آ جاتے ہیں اپنے مسائل لے کر یا اپنے جھگڑے لے کر، میں فیصلہ کرتا ہوں دونوں کی بات سن کر. جھوٹا بعض اوقات اپنی بات کو اس طرح پیش کر لیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سچا ظاہر کر لیتا ہے، اور سچا اپنا دفاع نہیں کر سکتا. میں تو فیصلہ کرتا ہوں اسی پر جو میں نے ان دونوں سے سنا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں قانون. میں فیصلہ دے دیتا ہوں. اگر میں نے فیصلہ دے دیا وہ جھوٹا ہے، لیکن اس نے اپنا حق جو ہے نا وہ اپنی گفتگو کے اندر جو ہے وہ یہ ثابت کر دیا یا اس طرح ظاہر کر دیا کہ بھئی وہی حقدار ہے. میں نے فیصلہ کر بھی دیا تو یہ حقیقت میں صرف دنیا کی حد تک یہ فیصلہ ہے. قیامت کے دن وہ دوبارہ کیس کھلے گا. سمجھ، یہ ہے قانون اور وہ ہے حقیقت. دنیا چلتی ہے قانون کے اوپر، ٹھیک ہے نا. لہذا منافق جو ہوتا ہے قانون کے اندر مسلمان ہی ہوتا ہے، ایمان والا ہی ہوتا ہے. یہ وجہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک، غزوہ تبوک تک منافق رہے ہیں نا. جب ہر جگہ ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی پھر رہے نا. کبھی کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ منافقوں کو نکال کر ادھر کھڑا کر دیا اور یہ منافق ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بات جو ہے نا اس کی اہمیت سمجھ لیں. اس کی اہمیت یہ ہے کہ دوسرے کو منافق
خاص طور پر کسی متعین شخص کو کہنا یا اس کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھنا یہ درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیونکہ اگر وہ کسی اس درجے کو پہنچے گا پھر وہ مرتد ہوگا، پھر کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، دنیا میں تو ہوگا تو وہ مسلمان سے کافر ہوگا. متعین شخص فلاں بندہ جی وہ مومن تھا، اب وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، یہ تو ہوگا. یہ نہیں کہ یہ منافق ہو گئے. یہ جو پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے، پھر منافق کا ذکر ہی کرنے کی کیا ضرورت ہے. اصل میں یہ ہے اپنے لیے، میں اپنے بارے میں غور کروں، آپ اپنے بارے میں غور کریں. آپ خود سوچیں کہ میں کہیں جو ہے نا وہ اس درجے تو نہیں اس کبھی عمل کے اندر مبتلا ہو گیا میں ایمان سے جاؤ منافق تک پہنچ گیا. اور اپنی اصلاح کی جو ہے وہ کوشش کریں، فکر کریں. یعنی یہ ہے اپنے لیے. یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے وہ دوسرے کو منافق کہنے کی بجائے جو ہے نا وہ اپنی فکر کرنے لگ جاتے تھے کہ اور اس کو بیان قرآن حکیم میں بھی اسی طرح ہی کیا گیا ہے. اور آج بھی اس کو اس طرح اس کو بیان تو پورے زور و شور کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ جو مخاطبین ہیں یا جن تک بات پہنچ رہی ہے وہ غور و فکر کریں. دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اگر وہ بھی منافق ہوگا تو پھر باقی کون بچے گا. وہ اپنے آخری وقت کے اندر جو ہے وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں اے حذیفہ تجھے ایک موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقوں کے نام بتائے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ ان کا ذکر کسی سے نہیں کرنا. میں تم سے صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دو یار کہ ان میں میرا نام تو نہیں تھا. دیکھیں یہ ہے فکر، اپنی فکر، یہ نہیں دوسرے کی فکر، اپنی فکر. تو یہ جو ہے نا وہ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے کہ ہم دوسرے کو یا کسی کو جو ہے وہ اپنے بارے میں غور کریں کہ کہیں جو ہے نا وہ میں اس بیماری کے اندر تو مبتلا نہیں ہوں، اس وجہ سے اس کا ذکر ہوتا ہے. اچھا جی یہ جھوٹ جو ہے یہ اس کی قباحت جو ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر شرک کے ساتھ کیا ہے. سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ اجتناب کر لو، بچ جاؤ بتوں کی گندگی سے. اوثان یعنی بتوں کی گندگی سے بچ جاؤ. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اور بچ جاؤ جھوٹ سے، جھوٹی بات سے. یعنی دیکھیں شرک بتوں کی گندگی کیا ہے؟ شرک ہے. اور شرک کے ساتھ جو ہے وہ یہ جھوٹ جو ہے نا وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ سمجھ لیں ابھی بھی جو گفتگو ہو رہی تھی ہمارے زوال کے حوالے سے، آپ ذرا سوچیں مجموعی طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، ایک فرد کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سچوں کا معاشرہ ہے؟ ہم جس معاشرے کے فرد ہیں یہ سچوں کا معاشرہ ہے؟ یہ تو ہے ہی جھوٹوں کا معاشرہ. اور میرا تو خیال ذاتی یہ ہے کہ میں نے تھوڑا بہت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑا وقت دیا پاکستان سے باہر بھی، اور اس میں جو مختلف لوگوں میں ملا ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جھوٹے لوگ جو ہے وہ ہمارے حامی ہیں. ہماری قوم ہی جھوٹوں کی قوم ہے. اس کے ساتھ اللہ کے کیا وعدے ہو سکتے ہیں؟ ہم بے شک نمازیں پڑھتے ہوں، داڑیاں رکھتے ہوں، کچھ بھی کرتے ہوں، یہ کام ہمارے ساتھ ہی ہے. اور پھر مانتے بھی ہم جو ہے وہ نہیں ہیں، یا یہ بھی تسلیم نہیں کرتے کہ یہ بیماریاں ہمارے اندر جو ہے وہ پائی جاتی. تو یہاں شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، اور سورہ حج ہے
جب ابھی سورہ حج کا زمانہ سمجھ لیں کہ مکی زمانہ ہے یا ہجرت کے دوران کا زمانہ ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بعد کا زمانہ ہے، اس وقت اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے فَاجْتَنِبُوا رِجْسُم مِّنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچ جانا جھوٹ سے اور بچ جانا بتوں کی گندگی سے۔ یہ ہے جی جھوٹ، اور جب ایک چیز کی اتنی تاکید کی جا رہی ہے، اس کی شناخت بیان کی جا رہی ہے، تو اس کے مقابلے میں ہے سچ۔ سمجھ آئی نا جو ہمارا موضوع ہے، سچ۔ تو یہ سچ جو ہے اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، ہم کہتے ہیں نا حق اور سچ، یہ کٹھے لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو سب سے بڑا حق یا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، ایک خالق ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ جو مالک اور خالق ہے، قرآن اس کا کلام ہے، اور کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ کلام جو ہے وہ متکلم کی صفت ہے۔ اللہ سب سے بڑا سچ، تو اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے بڑا سچ جو ہمارے پاس ہے، یہ اس سے بڑا سچ آپ کو کوئی نہیں مل سکتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو بعد میں کہا ہے، پہلے جو ہے وہ اسی کی بات کی ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین سب سے بڑھ کر خیر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یعنی سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑا حق، اور اس نے یہ سب سے بڑا حق اور سب سے بڑا سچ جو ہے وہ ہمیں عطا کیا۔ اچھا، اب یہ سمجھ لیں یہ سچ یا یہ حق کہاں نازل کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معاشرہ صادق اور امین کہتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنے دروازے کے اوپر جو ہے وہ تختی نہیں لگوائی ہوئی تھی کہ یہ صادق امین کا گھر ہے، یا اپنی گاڑی کے پیچھے یا موٹر سائیکل کے پیچھے جس طرح لوگ لکھوا لیتے ہیں نا جی، کسی نے ڈاکٹر لکھوا لیا، کسی نے پولیس لکھوا لیا، کسی نے وکیل لکھوا لیا، کسی نے کوئی جج لکھوا لیا، لکھا کے چلتے پھرتے ہیں نا، دیکھنے والوں کو پیچھے پڑھنے والوں کو پتہ لگ جائے۔ اس طرح نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہیں آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے صادق اور امین کہا کرو، میں صادق اور امین ہوں۔ یہ بھی فرق سمجھ لیں۔ ہم میں سے ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں سچ بولتا ہوں، میں حق بات کرتا ہوں۔ کیوں کہتا ہے؟ اصل میں وہ جھوٹا ہوتا ہے، اس کو یہ بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ حقیقت کے اندر جو ہے وہ اگر آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ حق بات کرنے والے ہیں، تو اتنا زور دے کر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، معاشرہ کہے گا، لوگ کہیں گے یہ لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین جو ہے وہ کہا۔ اور یہ ہم تو کسی ایک واقعے کے اوپر کسی کو فیصلہ دے سکتے ہیں نا، آپ میرا درس سن کر میرے بارے میں کوئی بات کہہ سکتے ہیں، یا کسی کے ساتھ کوئی لین دین کر کے کہہ سکتے ہیں جی۔ یہ لوگوں نے 40 سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ جو سب سے بڑا سچ ہے، اور اس نے اپنا جو سب سے بڑا سچا کلام جو تھا اس کو نازل کس پر کیا؟ عرب کے اندر، یا بلکہ یہ سمجھ لے دنیا کی سب سے زیادہ سچی ہستی کے اوپر،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو جو ہے وہ نازل کیا. اور آپ دیکھیں پھر یہ سچ جو تھا اس کی جس نے تصدیق کی وہ بھی سچا تھا اس نے تصدیق کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت پیش کی ہے نا وہ ہر شخص نے جو ہے نا وہ کچھ انتظار کیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ میں نے ان کے سامنے یہ دعوت پیش کی اور انہوں نے اس کو فوراً قبول کیا. اور فوراً قبول کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ نہیں قبول کر کے گھر چلے گئے، بلکہ وہ ساتھ کھڑے ہو گئے اور ساری زندگی ساتھ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس سچ کا علم لے کر جو ہے وہ کھڑے ہوئے. قرآن کریم کے اندر فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ. یہاں کوئی نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، نہ جو ہے نا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اس لیے کہ اگر نام آ جاتا تو یہ بات وہیں رہ جاتی. یہ ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے یا ہم سے بعد بھی پیدا ہونے والوں کے لیے بنا دیا اس کو، اور اس میں بتا دیا کہ ایک تو وہ جو سچ کا علم لے کر کھڑا ہے اور دوسرا اس سچ کو پہچان کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. گویا اس نے بھی اپنے ہاتھ میں سچ کا علم لے لیا. کیا مقام ہے اس کا؟ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. وہ جو سچائی لے کر آیا، اس وقت تو یہ سچائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے نا، اور اس کی تصدیق کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس معاشرے کے سب سے سچے انسان تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انہوں نے اس کی تصدیق کی. فرمایا اولئک ھم المتقون، یہ ہیں تقوی والے، یہ ہے متقی. اچھا اس آیت کو پڑھ لیں جس کے اوپر یہ بات شروع ہوئی ہے. یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ میں نے بتا تو پہلے بھی دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچائی کی تصدیق کر کے گھر نہیں چلے گئے تھے، پھر ساتھ کھڑے رہے ہیں ہر سرد و گرم میں. سچوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اچھا سچے کے ساتھ کھڑے ہونے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اگر آپ کا کوئی نقصان نہ ہو تو پھر تو سارے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ سچ کا ساتھ دینے میں تکلیف ہوگی. یہ جس پھول کی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اس کے ساتھ کانٹے ہیں. جس کے ساتھ کانٹے نہیں ہوں گے اس کو ہر کوئی توڑ لے گا، بچہ بھی توڑ لے گا. سچ یہ سچ یہ جو قرآن جس کو ہم کہتے ہیں یہ سب سے بڑا سچ ہے ہمارے پاس. اس سچ کو لے کر کھڑے ہونے والے کے لیے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے تو آسائشیں نہیں بتائیں. فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ ہم نے تصور بنایا ہے نا کہ جی ہم مسلمان ہیں اور میں نماز پڑھتا ہوں اس واسطے میرے کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور میں یہ کرتا ہوں اور میں وہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ لازماً تم کو آزماؤں گا. یہ کانٹے سمجھیں،
اور میں بتاؤں کہ اگر یہ چیزیں نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچ نہیں ہے جس کو سچ سمجھا جا رہا ہے. الحق و مرن، عربی کا ایک مقولہ ہے، الحق و مرن، حق کڑوا ہوتا ہے. اگر کڑوا نہیں ہے پھر وہ تما نہیں ہے گا، خربوزہ کھائی جاندے ہو تو تما سمجھی جاندے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ جب فرما رہا ہے کہ تم اس رستے پر چلتے ہوئے یہ سب کچھ ہوگا، اگر نہیں ہو رہا تو پھر تو غور کرنے کی بات ہے نا. وہ جس طرح کہتے ہیں خوشبو نہیں آ رہی تو پھل جل ہی ہوئے گا، دیکھن نو ایسا ہی لگتا ہوئے گا، پھر ایسی بات ہوگی. تو یہ سمجھ لیں جی، حق کے ساتھ جو ہے وہ حق کو پہچاننا، پھر پہچان کر اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جانا. اچھا، جو بات قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمائی ہے، ویسے تو اور بھی مقامات ہیں، پھر ہمارا وقت کم ہو جاتا ہے. آج آپ آئے بھی تھوڑے تاخیر سے ہیں، تو بہرحال جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. اگرچہ یہ انصاف، یہ حق، یہ سچ، یہ کسے نقصان دے دے؟ خود تمہیں نقصان دے دے. یعنی سچ بولو، عدل کی بات کرو، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولو. اپنے آپ کو نقصان، باقی آپ اس کو اپلائی کر لیں کہیں بھی، بالفرض آپ دکان کے اوپر دکاندار ہیں تو کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور آپ کو وہ کہتا ہے جی یہ نکلی تو نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے نکلی ہے، گھاٹا کس کو آئے گا؟ سچ بول کر آپ ہی کو آئے گا. دودھ میں پانی آپ نے ڈالا ہوا ہے نا، تو گھر والے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ دودھ خالص ہی ہے، تو آپ کہیں جی خالص ہی ہے، تو یہ تو جھوٹ ہی ہے، یہ تو سچ نہیں ہے. آپ ذرا غور کریں کہ ہم میں سے کون ہے جو اس سچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے یا گزار سکتا ہے؟ کون نوکری والا کہتا ہے جی، اس سے جب پوچھا جاؤ کہتا پوری ڈیوٹی کرتا ہوں، پوری نوکری کرتا ہوں میں ایمانداری کے ساتھ. کون مزدور ہے جو کہتا ہے کہ میں ایمانداری کے ساتھ آج میں نے جی کام کیا، شام کو پیسے لینے لگے کہتا کم تو ایمانداری نہ کیتا، کہتا کیتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھ لیں، یہ تو میں نے، باقی آپ اس کو اپلائی کریں، اور جتنا بڑا حق ہے اور جتنا بڑا سچ ہے، اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، اتنی مشقت ہوگی، اتنے پرابلمز آئیں گے. یہ کوئی وہ راستہ نہیں ہے جس کو آپ سمجھیں کہ سچ چھوٹا ہے تو تکلیف بھی چھوٹی ہوگی، مسئلہ بھی چھوٹا ہی ہوگا. سچ بڑا ہے تو پھر اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوگا. اچھا، اب اس کو ایک اور پہلو سے دیکھ لیں، کیونکہ آیت بڑی اہم ہے. یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ سورہ توبہ ہے. یہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا جو ہے وہ آخری زمانہ ہے. یہ جو غزوہ تبوک ہے نا، جو سورہ توبہ میں زیادہ ڈسکس بھی ہوئی ہے، یہ خاص طور پہ کچھ چیزیں اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ یہ ایک باقی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، وہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، ان سب سے یہ منفرد جنگ تھی. اور وہ جو اس کی انفرادیت ہے وہ میں چند باتوں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی تھی نا، وہ عربیوں کی آپس کی جنگیں کہہ لیں. خواہ وہ مکے والے تھے یا مدینے والے تھے عربی. ایک بات تو یہ تھی. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے نا وہ دونوں طرف کمانڈ قریش کے ہاتھ میں تھی. ادھر جو صحابہ کرام تھے ان کی کمانڈ تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی عربی ہیں اور وہ بھی قریشی ہیں، کرشی ہیں. اور دوسری طرف کوئی بھی آ گیا، ابو جہل آ گیا، ابو لہب آ گیا، جو بھی آ گیا، امیہ بن خلف آ گیا، وہ بھی کرشی ہیں. تو یعنی ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں دونوں طرف کی جو ہے وہ کمانڈ ہے. جبکہ اب جو جنگ ہو رہی ہے نا،
یہ وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں بگانوں کے ساتھ ہو رہی ہے. وہ ہمارے بچے گھر میں لڑتے رہتے ہیں نا، یا بھائی گھر میں لڑتے رہتے ہیں، تو پھر گھر میں تو ایک دوسرے کا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو پھر جب وہ کہتا ہے کہ کسی ویلے باہر کسی نہ لڑیں گا تو پھر پتہ لگے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہے نا وہ پہلے تو کیونکہ ایک دوسرے کو بندہ جانتا بھی ہوتا ہے، تو جو ہے نا وہ اب یہ جنگ جو ہے نا یہ ہونی ہے عرب سے باہر جا کر اور دوسروں کے ساتھ. اور ایک اور بات اہم کہ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نا اس میں کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہے. ادھر بے شک وہ مکے والے ہیں، کوئی دکاندار ہے، کوئی بکریاں چرانے والا ہے، کوئی اپنا کسان ہے، اپنے اپنے کو پیشے کرتے ہیں، اور جس وقت لڑائی کی ضرورت ہے تو پھر وہ نکل آتے ہیں. اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، اپنے اپنے کام کرتے ہیں نا. کوئی باقاعدہ فوج تو نہیں. باقاعدہ فوج آپ سمجھتے ہیں نا، جس طرح ابھی فوجی بھرتی ہوتا ہے تو اس کو پھر ٹریننگ دی جاتی ہے باقاعدہ اس کام کی. تو دونوں طرف سے جو ہے نا وہ ایک ہی طرح کے لڑنے والے ہیں. لیکن یہ جنگ جو ہونی ہے یہ ہونی ہے باقاعدہ فوج کے ساتھ، کیسر کی فوج کے ساتھ. باقاعدہ فوج ٹرینڈ، اس وقت کی سپر پاور، اس کی فوج کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہونی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر لڑ تو ہم بھی لڑتے ہیں، کوئی محلے میں لڑائی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، کچھ ادھر سے نکل آئے کچھ ادھر سے نکل آئے، لیکن جب ان کو کسی باقاعدہ فوج کے سامنے کرو گے تو پھر فرق پتہ لگ جائے گا. ہم کو لے جائیں اگر اس جگہ، ہو سکتا سانو مورچے چ بہنا ہی نہ آوے، مورچہ پٹنا ہی نہ آوے. ٹھیک ہے نا. وہ ان کی تربیت ہے. اب ان کے ساتھ جنگ ہونی ہے. اور مزید یہ کہ موسم جو ہے نا وہ بڑا جو ہے وہ نامناسب ہے، خوفناک ہے، سخت گرمی. اب دیکھیں نا اثرات ہیں نا موسم کے ہمارے اوپر. ہم تو اسی کو جہاد سمجھ رہے ہوں گے کہ یار اس موسم میں ہم درد سن رہے ہیں، درد سننے کے لیے آ گئے ہیں. تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ گرمی یہاں ہمارے علاقے کی نہیں، عرب کی، اس زمانے کا عرب. اب تو وہاں بھی بڑی سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں نا، ریت ٹیلوں کے اندر. اور اس سے پہلے اتنا بڑا سفر بھی نہیں کیا تھا کسی جنگ کے لیے مسلمانوں نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا وہ اتنی بڑی فوج اور اتنا بڑا سفر، ٹھیک ہے، اور اتنا زیادہ ڈیوریشن ٹائم. اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی تھی نا وہ اسی طرح تھی کہ چلے ٹھیک ہے، کوئی ایک دن میں کوئی تیاری شیاری پا کے بھی 2-3 دن 10 دن لگ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ویسے عملاً جنگ تو جو ہے وہ کچھ گھنٹوں کی کہہ لیں یا دیہڑی کی کہہ لیں. وہ بدر ہو گئی، احد ہو گئی، خندق تو خیر ڈیفینسو تھی. ٹھیک ہے. اور فتح مکہ کیا ہے، جانے میں جو ٹائم لگا، باقی تو وہاں تو ٹائم کو زیادہ نہیں لگا. ٹھیک ہے. تو اب یہ وہ ٹائم، یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا تھا. کیونکہ یہ لوگوں کو وہ ہماری کہتے ہیں کہ ہڑے لوگ ہلے سی بھی 1-2 دن کا کام ہوگا کر کے واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا تھا اس حوالے سے کہ کہاں جانا ہے، کتنا لمبا سفر ہے، تاکہ وہ رات جا کے نہ افسوس کریں کہ ایسی کوشش ہم جیسی کہ آگے کچھ اور ہونے لگ پیا. تو یہ ساری جو ہے نا وہ چیزیں سامنے تھی. اچھا، سفر آپ سمجھ لیں کسی گاڑی میں نہیں کرنا تھا. اونٹ، گھوڑا، گدھا، زیادہ سے زیادہ سواری ہو سکتی ہے، یا پیدل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر اس میں بھی مشقت ہے. کوئی پیچھے سے جو ہے وہ سپلائی لائن نہیں ہے.
جتنی کوئی خوراک ہے یا پینے کا پانی ہے، اپنی ضروریات ہے، وہ اسی اونٹ کے اوپر رکھنی ہے جس پہ اوپر 4 آدمیوں نے بھی بیٹھنا ہے. 4 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ پہ بٹھائے تھے. اب اس کے ساتھ ہی خوراک بھی جانی تھی. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا وہ پھر ایک اور جو ہے وہ منفرد چیز کہ فصل پکی ہوئی تھی. ہمارے ہاں گندم کی فصل ہوتی ہے نا، گندم کی فصل جو ہے وہ پک گئی. اب 1-2 دن رہتے ہیں کٹنے کا. وہ 5-7 دن پہلے پیلی تو ہو جاتی ہے، پتہ لگتا ہے، کہتے ہیں بس 2-4 دن سے ہاتھ لگ جائے گا. اور اس وقت کسان کو جب وہ لے جا مہینے 1.5 مہینے کے لیے، اور پھر جب واپس آئے تو پھر انہیں کی لینا ہوتا. وہی فصل ہے جس کو آپ نے اب بھی کھانا ہے، اور پھر آپ نے جو ہے وہ اپنی ضروریات بیچ کر بھی پوری کرنی ہے. وہاں کھجور کی فصل تھی، بالکل اسی طرح ہر کسی کو پتا تھا واپس آنے تک فصل انتظار نہیں کرے گی، فصل ختم، نیچے گر جائے گی، ضائع ہو جائے گی. یہ بھی ان حالات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو جانا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ فرمایا کہ سب چلو، یہاں تک کہ جس عمر میں پاکستانی فوج سے ریٹائر ہو جاتا ہے، پاکستانی جرنیل ریٹائر ہو جاتا ہے، اس عمر میں 62 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جرنیل جا رہے ہیں میدان جنگ میں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھوں کو بھی کوئی رخصت نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تقریباً بس تھوڑا سا ہی فرق تھا، اسی ایج میں تھے. اور کتنے صحابہ تھے. اسی لیے وہ جو اس کے پیچھے ذکر ہے، بوڑھے بوڑھے صحابی جو ہیں وہ معافیاں مانگ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اللہ کے رسول اسی نہیں جا سکے. ٹھیک ہے نا. یہ حال. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ سب کو کہا سب جاؤ. یہ وہ رکاوٹیں تھیں جو اس حق اور سچ اور یہ جو سچائی کا علم لے کر جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہے نا وہ کچھ لوگ نہیں گئے. اچھا، وہ جو نہیں گئے وہ ان میں کچھ چند لوگ تو وہ تھے کہ جو تھے تو مطلب ایمان والے. لیکن ظاہر ہے ایمان کے یہ بھی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہم اپنے اوپر جو ہم کیا چیز ہیں، کوئی بڑے سے بڑا بھی آج کا کوئی بڑا ہو، میں اس کو بھی بہت کم سمجھتا ہوں. وہ بے شک کتنا بڑا عالم ہو، عامل ہو، وہ بھی کم ہی ہے، ان سے بھی کم، بہت کم ہے. وہ ان کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ تھے تو ایمان والے لیکن ایمان میں کمزوری تھی. یہ چیزیں رکاوٹ بن گئی کوئی نہ کوئی چیز ان کے لیے، اور وہ نہیں جا سکے. اور زیادہ تعداد پھر ان منافقوں کی تھی جو بالکل ہی ویلے تھے، صرف نام تھے. شمار تو مسلمان ہی ہوتے تھے، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا. تو لیکن حقیقت کے اعتبار سے تو فارغ ہی تھے، وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھے. اب جب واپس آئے ہیں نا، تو یہ واپسی کے اوپر جو ہے وہ پھر یہ آیات نازل ہوئی ہیں. یعنی چلے گئے غزوہ تبوک سے فارغ ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر واپس جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں نا. تو اب واپس جو ہے وہ پھر اس سے پیچھے وہ آیات ہیں جس میں ان کا کافی ذکر ہے، ان کا بھی جن کے اندر وہ ذرا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جن سے یہ کوتاہی ہو گئی کہ وہ تبوک میں نہیں گئے، اور وہ بھی کہ جو منافقی تھے ان سب کا جو وہ ذکر ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کو جو ہے نا وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کنکلوڈ فرما رہا ہے. اور کہہ تو فرما تو اللہ تعالیٰ یہی رہا ہے اے ایمان والو، لیکن یہاں سمجھ لیں یہ ایمان والے کون سے ہیں. یہ وہ ایمان والے نہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جو روزہ ہی نہیں رکھتے، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو ملاوٹ کرتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ نمازیں پڑھنے والے تھے. اچھا، یہ جو تبوک نہیں گئے تھے، آپ سمجھتے ہیں انہوں نے نمازیں بھی چھاڑ دیتی ہیں انہیں دن.
نمازیں پڑھتے تھے. مسجد نبی کو آباد رکھا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، اور باقی سارے جو بھی اعمال تھے وہ کرتے تھے. لیکن وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے. اس سچ کی سربلندی میں وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اچھا، تقوی اور ایمان تو لازم و ملزوم ہے، لیکن جو ہے نا وہ یہ کہا ان کو جا رہا ہے جو حقیقت میں جن کے پاس وہ تقوی نہیں ہے. اگر وہ تقوی ہوتا تو آج وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے. ٹھیک ہے نا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور یہ نہیں کہا کہ مسجد جا کے بیٹھ جاؤ. فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو، اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ جوڑو. یہ سچے کون سے ہیں؟ وہ جو سچے تھے وہ گئے تھے. جو حق، جنہوں نے حق کو پہچانا تھا، اب وہ حق کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے جو ہے وہ چلے گئے. ان کے ساتھ رہو. تمہارا یہ رویہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، تمہیں ابھی معافی بھی مل سکتی ہے یا جو کچھ بھی ہے. دیکھیں، توبہ تو کسی وقت بھی کر سکتا ہے. منافق بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کافر بھی کر سکتا ہے نا. توبہ تو ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ یہ رویے تمہارے. اور دیکھیں جو ہمارا عام طور پر اصل میں تصور کیا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہم کر لیتے ہیں اور یہ سارے کھاتے ہمارے جو وہ پورے ہو جاتے ہیں. یہ وہ مقصد ہے، یہ وہ کام ہے جس کے لیے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے مسجد نبوی کی نمازیں چھوڑی ہیں، مسجد نبوی کے جمعے چھوڑے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور تکلیفیں برداشت کی ہیں. وہ جو سفر تھا، میں آپ کو وہ باتیں جو روایات میں آتی ہیں اگر بتا دوں تو مجھے یہ ڈر ہے کہ تسی سچ نہیں مننا. نہیں دسو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور دیتے تھے اور کہتے تھے اس کو کھانا نہیں، منہ میں بس رکھنا، آسرا ہی کرنا ہے. اب کیسے آپ مان لیں گے کہ یہ سچ کہندا؟ ٹھیک ہے نا. وہ منہ میں رکھ کر بس آسرا رکھو کہ منہ دے وچ خوراک ہے. یہ اور کسی کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ غسل واجب ہو گیا، کسی کو وضو کرنا ہے، وہاں کون سا پانی ہے؟ پانی تو پینے کے لیے جب مسا پورا آتا ہے. اگر کہیں مل بھی جائے گا، کوئی کنواں مل بھی جائے گا تو اتنا سارا لوگوں کے لیے وہاں نہیں ہے، صحرا ہے جہاں نکلنا ہے. تیمم کر کے غسل دی جگہ بھی تیمم اور وضو کی جگہ بھی تیمم، اور اس طرح جمعے اور نمازیں جب وہ ذرا سردی کے موسم میں 3 دن نہ نہائے نا، 2 دن تو نکل جاتے ہیں. ایک آدھ دن میں بھی نکال لیتا ہوں. لیکن جو ہے نا وہ آپ ذرا غور کریں، ان مشقتوں میں سے جو گزرے ہیں وہ ہیں صادق. اور جو نہا دھو کے جمعے پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، مسجد نبوی کو آباد کرتے رہے، اذانیں دیتے رہے، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اب اس سچائی کے ساتھ کون ہے ہم میں سے؟ ہم اس کو پہچانتے ہی نہیں. ہم نے اس کے ساتھ کیا کھڑا ہونا ہے؟ آج جو دنیا کے اندر جو حالات ہیں نا وہ بلا وجہ نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک اپنی تقویم ہے. ٹھیک ہے. دجال، اب یہ حالات بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دجال نے پوری زمین کے اوپر جو ہے وہ کرنا ہے. تو یہ ادھر ہی جا رہا ہے بھائی. یہ جو کچھ ہم
دیکھ رہے ہیں نا، یہ بات ہی ادھر جا رہی ہے، دونوں چیزیں ہیں، یہ سمجھ لیں۔ دجال نے بھی یوں سمجھ لیں کہ پوری زمین کے اوپر جو ہے وہ اپنا اثر جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور دوسری طرف اہل ایمان کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال شکست کھا جائے گا، اور اہل ایمان جو ہیں ان کی حکومت جو ہے وہ پوری زمین کے اوپر جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ وہ یہ حالات ہوں گے تو قائم ہوگی، یہ حالات نہیں ہوں گے تو کیسے قائم ہوگی؟ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ، سچوں کا ساتھ دو۔ اب اگلی بات جو ہے وہ یہاں آ رہی ہے، اور وہ بات یہ آ رہی ہے کہ یہ جو لوگ جو ہے وہ نہیں گئے وہاں ان کے ساتھ، تو ان کو یہ بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، یہ حق نہیں تھا نہ کسی مدینے کے رہنے والے کا اور نہ اطراف میں کسی رہنے والے کا، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہ جاتے اللہ کے رسول سے، یعنی اللہ کے رسول تو جا رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے، یہ ان کا حق نہیں تھا۔ یہ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ان کا یہ حق ہی نہیں بنتا تھا کہ یہ پیچھے رہتے۔ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفس، اور نہ ان کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ اپنی ذات کو ترجیح دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ کیا مطلب؟ یعنی گرمی بہت ہے، وہ سورہ توبہ میں ہی آتا ہے نا، وَلَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، گرمی بہت زیادہ ہے، جو ہے نا وہ کس آ جاؤ۔ اس دفعہ کس طرح، مطلب جس طرح وہ اسکول میں پڑھتے تھے نا ہم، تو بعض کا کہتے تھے چلو یار آج ہوم ورک نہیں کرتے تھے، ماسٹر کو 2 لیتر مار لوں گا، اور کی تو اعلان کر کے چھڑ دوں گا، اور کی کروں گا، کل آج ادھر ہی صحیح۔ تو مطلب یہ ہے کہ چلو جو ہوگا کچھ نہ کچھ بول شٹنگ ہوگی، کوئی مندہ چنگا، بس پھر اس دفعہ مس کر دیو، تبوک والا مارکا مس کر دیو، کیونکہ گرمی بہت زیادہ۔ لیکن تم گرمی سے ڈر گئے، لیکن محمد رسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نازک، زیادہ قیمتی سمجھا، اپنے آپ کو تم نے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ جو میں جس کو آپ کو بتا رہا ہوں، کہ اگر ہم نے اس حق کو پہچانا ہی نہیں، اس حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے، تو ہم نے بھی تو یہی کیا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِ، اور نہ ان کا یہ حق تھا کہ وہ اپنے نفسوں کو زیادہ اہمیت دیتے اللہ کے رسول کے نفس سے۔ یہ اہمیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کاروبار کو، اپنی نوکری کو، اپنی ملازمت کو، اپنے کھیت کو زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے گھر والوں کو زیادہ اہمیت دی۔ رسول اللہ بھی تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ چلیں آپ کا کاروبار نہیں تھا تو آپ گھر والے چھوڑ کر جا رہے تھے، کوئی نوکری چھوڑ کر، یا نوکریاں تو آج ہو گئی نا، آج یہ بھی شامل ہے، کوئی اپنا باغ چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی کاروبار چھوڑ کر جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو کاروبار ہے یا ان کے گھر والے جو ہے وہ زیادہ پیارے ہیں، ان کو زیادہ پیارے ہیں۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بات اس لیے تم پر واضح کی جا رہی ہے کہ ان کو، کن کو؟ جو گئے یا آئندہ جائیں گے، آج بھی ہے یہ تو، جو یہ کریں گے۔ فرمایا
لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصہ، انہیں کوئی پیاس اور کوئی مشقت اور کوئی بھوک فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے اس رستے میں اگر بھگتنی پڑی ہے، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور انہوں نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس سے کافروں کا غصہ بھڑکا، یعنی کافروں کو اس سے تکلیف ہوئی، ولا ینالون من عدو نیلا، اور جو بھی انہوں نے دشمن سے جو ہے نا وہ کوئی چیز جو ہے وہ چھینی، کچھ لیا، مال غنیمت سب سے جو ہے وہ سمجھ لیں نیچے درجے میں رکھ لیں، مال غنیمت، کوئی علاقہ لیا، کچھ بھی کیا، فرمایا الا کوتب لہم بہ عمل صالح، یہ ان میں سے ہر چیز عمل صالح ہے، عمل صالح کے بغیر جنت میں نہیں جاتا بندہ، اور عمل صالح کا چونکہ ایک عمل صالح تو وہ بھی کر رہے تھے نا، نماز، جو مسجد جو رہ گئے تھے مدینے میں نہیں گئے تھے وہ نماز تو پڑھتے تھے نا، باقی بھی جو ذکر اذکار اذانے دیتے ہوں گے، جو کچھ بھی اس وقت ہوگا، جو وہ سارا کچھ وہ عمل صالح کر رہے تھے۔ ایک عمل صالح یہ ہے، نمازیں یہ ریت پر پڑھ رہے تھے، وہ مسجد میں پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ فرق تھا۔ اور اس میں ان کی بھوک کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کی مشقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ وہ بھی عمل صالح، ان کی پیاس کو بھی عمل صالح اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اگر انہوں نے کوئی دشمن کو پریشانی دی تو وہ پریشانی دشمن کی، ظاہرہ فوج آ رہی ہے، پریشانی تو ہو جاتی، دوسری فوج کو بھی لڑائی ہوگی، یہ بھی ان کے حق میں عمل صالح۔ اور اگر کوئی جنگ ہو گئی، انہوں نے جو ہے وہ کوئی مال غنیمت بھی جو ہے وہ حاصل کیا، حالانکہ مال غنیمت تو فائدہ آ رہا ہے، یہ بھی عمل صالح ہے۔ تو فلمایا اللہ کوتب لہم بہ عمل صالح، مگر ان میں سے تو ہر چیز عمل صالح کے طور پر ان کے کھاتے میں لکھی گئی ہے، جو سچائی کے ساتھ کھڑے ہوئے، جو وہاں گئے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کا، یعنی یہ ایسے محسنوں کا اجر کبھی بھی ضائع کرنے والا نہیں۔ آگے فرمایا ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرہ، اور کچھ بھی انہوں نے خرچ کیا، تھوڑا کیا یا زیادہ کیا، ظاہر تھوڑا یا زیادہ کا مطلب اس طرح ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا کرنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا کرنا ہوتا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جتنا میرے پاس ہے میں نے اتنا ہی کرنا ہے، ضرورت زیادہ بھی ہوگی لیکن میرے پاس تھوڑا ہے تو میں نے جو میرے پاس ہے وہ میں نے کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جتنا کچھ مہیا کر سکتا ہے کر دے۔ یہی جنگ تھی جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا کچھ لے کر چلے گئے، اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ جی میں محنت کر کے کھاتا ہوں، دیہڑی کر کے کھاتا ہوں، تازہ کھاتا ہوں، وہ محنت کر کے کوئی 2-4 کلو کھجوریں ان کو ملی، دیہڑی اس وقت پیسوں کی جگہ اسی طرح ہی تھا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے وہ لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ یا رستے میں بھی کوئی بھوک پیاس جو کسی کچھ بھی ہوا، ٹھیک ہے نا، تو جب ایک کھجور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ بس منہ میں رکھنا، آسرا کرنا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس میں سے بھی رہ گیا ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کا یہ عمل صالح ہے۔ بندہ کہے تو کی کیتا، تیرا کیڑا زور لگا، روٹی نہیں ایک ٹائم ملی، نہیں، فرمایا یہ اس مشن پر ہیں۔ تو فرمایا ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، اور کچھ بھی انہوں نے خرچ کیا، وہ تھوڑا یا زیادہ، ولا يقطعون واديا الا كتب لهم، اور انہوں نے کسی وادی کو قطع نہیں کیا، یعنی کسی وادی سے نہیں گزرے، الا كتب لهم، مگر
ان کا یہ گزرنا بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے، یعنی ان کا قدم اللہ نے، ان کا ایک ایک قدم عمل صالح ہے. اللہ کوتب لہم لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون. اور یہ کیوں اللہ نے لکھ لیا؟ فرمایا لیجزیہم، تاکہ اللہ ان کو جزا دے، بدلہ دے. لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، بہترین بدلہ جو انہوں نے عمل کیے. یعنی عمل بہترین ہے تو اللہ بدلہ بھی بہترین ہی جو وہ دے گا. ٹھیک ہے، یہ ٹاپ کا عمل. اب آگے آخری آیت ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ بھی بڑی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اہمیت والی بات اس کے اندر بیان فرمائی. اچھا جی، یہ جو کچھ ہوا اس کی کوئی اور بھی وجوہات ہوں گی، لیکن ایک وجہ تو یہ ہے کہ علم کی کمی. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ عمل جو ہے نا وہ علم کے ساتھ ہے. اگر علم میں کمی ہے تو ظاہر بات ہے وہ کمی عمل کے اندر بھی جب ہوگی. اور اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ علم کا منبع خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اس طرح تو نہیں تھا نا کہ یہ غزوہ تبوک ہے، اب تو مکہ بھی فتح ہو گیا، مسلمان جو ہے وہ بڑی دور تک وہ بن گئی ہے نا ریاست، اسلامی ریاست، مکہ فتح ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہے. صرف ایسا نہ سمجھے کہ یہ صرف مدینے میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ نہ مدینے والوں کے لیے مناسب تھا، نہ مدینے سے باہر رہنے والوں کے لیے مناسب تھا کہ وہ جو ہے وہ پیچھے رہتے. لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ جی کچھ بندہ آ جائے اور کہ سال ایک میں چلو مدینے بہ جانا، کیونکہ اب جو قرآن کریم بعد میں نازل ہونا ہے وہ تو چلا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بڑا مشکل تھا کہ ہر بندہ سیکھنے کے لیے مدینے آئے. اگر سارے لوگ آ جاتے مدینے والے پھر کدھر جاتے؟ آپ سمجھتے ہیں نا کہ اگر ایسے شہر کے اندر جو ہے نا وہ اب باولپور والے سارے اٹھ کے آ جائیں کہ جی یہاں علم کا منبع ہے، ہم یہاں چلے جاتے ہیں، پھر تسی کتنے جانا؟ تو نکلنا پائے گا. تو مدینہ جو ہے نا وہ نہیں سنبھال سکتا تھا اتنا زیادہ، ان کے کھانے پینے کے اور معاملات سارے، وہ تو اس پہ بڑا. تو اس کا تو یہی طریقہ تھا کہ کچھ لوگ سیکھتے آگے سکھاتے. ٹھیک ہے نا. اور یہ نوٹ کریں، یہ وہ بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. آج بھی اس کے بغیر کام نہیں چلتا. جو فرمایا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں آگے سکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے اس میں ایک بڑی چیز کس چیز کی ہے کہ علم کی کمی ہے. انہوں نے اپنے علم کے اعتماد سے یہ سمجھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ادھر نہیں بھی جاندے. یعنی اس طرح کبھی نماز کے بارے میں نہیں بندہ سوچتا. آپ ذرا سوچ کے دیکھیں، کبھی آپ نے سوچا آپ اپنے آپ کو گلٹی فیل کریں گے یار میں نماز نہیں پڑھی، لیکن تسی نہیں کہندے نماز تو بغیر سر جو خیر ہے کوئی نہیں، نکل جاؤ گے اندر ہی گل بات. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ انہوں نے سوچا کہ اس مشن پہ جائے بغیر سر جائے گا، کوئی نہ کوئی طریقہ نکل آئے گا. ٹھیک ہے نا. اس کو انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے علم میں کمی تھی. اور آج یہ علم کی کمی ہے ہمارے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، ہم میں سے وہ کچھ تو وہ ہے نا جو کہتے ہیں نماز روزے تو بھی بغیر ہی کام ہو جائے گا نا، وہ تو پھر ساڈے تو بھی اگے ننگے ہے. لیکن ہم عام طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھ لی، تھوڑا جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے، بیوی مندی نہیں سی مسا رکھ لے، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ تھوڑا بہت اور کچھ کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، باقی 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 فارغ ختم، وہی بات. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کم از کم ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہر آبادی میں سے، ہر قبیلے میں سے کوئی تھوڑے تھوڑے لوگ آتے، وہ دین کا فہم حاصل کرتے،
اور پھر وہ جا کر اپنے لوگوں کو بتاتے کہ وہ جو آج کل جو ہے نا وہ میں جن کے واٹس ایپ میرے پاس ہے نا، میں وہ خالد عباسی صاحب کے بھیجتا ہوں، اور وہ میرے چلیں تعارف بھی میں کروا دوں، کلیگ ہیں میرے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت فہم دیا ہے. اس فرق کو سمجھیں کہ دین اور مذہب ایک نہیں ہے. دین میں مذہب ہے، اگر مذہب ہی مذہب ہے تو وہ تو آپ کی نماز روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے جو آپ نے کر لی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دین کی باتیں ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں نا، جن پر فوکس میں کر رہا ہوں یا ان آیات میں فوکس کیا گیا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو دین نہیں ہے. آج مذہب تو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے، دین ہمارے پاس نہیں ہے. جبکہ قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، جب تمہارا دین اسلام بنے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے. تو یہاں فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اگرچہ سارے ایمان والوں کے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ وہ سارے نکل آتے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو کیوں نہ ہوا کہ ہر قبیلے میں سے، آبادی میں سے، کہہ لیں ہر فرقے میں سے، فرقہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہم کہتے ہیں، اس میں سے جو ہے وہ کچھ لوگ نکلتے، ایک جماعت نکلتی. کس مقصد کے لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کرتی. یعنی تاکہ ان کو یہ سمجھ آتی کہ یہ جس چیز سے ہم پیچھے رہ رہے ہیں یہ معمولی نہیں ہے. ہماری یہ جو عبادات ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس کی تلافی نہیں کریں گی. اگر ہم اس کے لیے نہ کھڑے ہوئے تو یہ اس کی تلافی نہیں کریں گی، اور یہ آج بھی نہیں کریں گی. لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، تاکہ پھر وہ یہ دین کا فہم حاصل کر کے جا کر اپنی قوم کو سمجھاتے، بتاتے. اذا رجعوا، جب وہاں لوٹتے، رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ ان کے اندر بھی کوئی احساس پیدا ہوتا، کوئی فکر پیدا ہوتی، اور اس طرح نہ ہوتا کہ جب ان کو بلایا گیا تو پھر وہ پیچھے جو ہے وہ رہ جاتے. تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے وہ کام، اور اس کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے. اور یہ جو آخری آیت ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میں الحمدللہ اپنے شعور فہم کے اعتبار سے یہی ذمہ داری ادا کرتا ہوں، اور اسی کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ حاضری دیتا ہوں کہ یہ فہم، فکر لوگوں کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو. تو اللہ کرے ہم سب کو اس کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے کہ ہم واقعی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے ہم وہ ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے. ورنہ یہ سمجھ لیں، پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا یا نہیں کیا، تبلیغی جماعت جو ہے نا وہ کہتے کان دے وچ بھی نہیں رٹکدی. سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ جو کچھ اس کے بارے میں ہوا، انہوں نے کہا جمعوں میں اس کی قباحتیں بتاؤ. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، یہ تو پوریاں رٹکدیاں ہیں. اگر اللہ نے آج وقت دیا ہوا ہے تو کچھ سوچ لیں، ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں کل کو کیا ہونے والا ہے. یہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ کانٹے ہیں تو کانٹے آئیں گے، اور وہ کانٹوں کو ضرور سامنے رکھیں. اگر آپ نے یہی سمجھا کہ نہیں جی اوکھے نہیں ہو سکتے، ہماری نوکری، ہماری ملازمت، ہمارا کاروبار ہم نہیں یہ دیکھ سکتے، تو پھر تے جتھے ہے گے اتھے ہی ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا انجام جو اس کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو اس کام کی حیثیت ہے، وہ یہاں ہم نے جو ہے وہ سن لی. تو لہٰذا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں
کہ ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے، ہم نے سچ کی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے، ٹھیک ہے، اور کسی چیز کو ہم نے حائل نہیں ہونے دینا، اصل میں سے رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ بندہ سچ کو پہچان بھی لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو ہمارے فرقے ہیں، گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، یہ وہ کئی ساری چیزیں یہ آڑے آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں اس کے لیے یہ نسخہ بتایا کرتا ہوں کہ آپ جس فرقے میں بھی ہیں، جس جماعت میں بھی، جس جگہ بھی ہیں نا، آپ اس حق کو پہچانیں، اور جب تک آپ اسے حق سمجھتے ہیں کہ یہی ہے صحیح، تو اس وقت تک وہاں کام کریں، اور جب آپ پر یہ واضح ہو جائے تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، ٹھیک ہے نا، حق کے ساتھ کھڑے ہونے میں۔ اور دعا بھی یہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جو حق ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ واضح کر دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ جو باطل ہے وہ مجھے جس طرح وہ ہے اسی طرح باطل ہی نظر آئے، حق بن کر نظر آ جائے، اور اسی طریقے سے جو حق ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ واضح ہو جائے، کہیں حق کے بارے میں مجھے شبہ نہ پیدا ہو جائے۔ تو لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب سمجھ آ جائے تو پھر اس کو دل و جان سے جب وہ قبول کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کل کو امام مہدی بھی آ جائے تو ہم اسے بھی شک کی نظر سے دیکھتے رہیں گے، یہ تو ایک کہڑے فرقے دا ہے، کہڑے مسلک دا ہے، کہڑی جماعت دا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہ ہو جائے کہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم۔